اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ یہ تو ہم آگے باہر والے افراد جو تھے، یعنی جو امت تھی، صحابہ تھے، لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جب شیعہ کتب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز پاتے ہیں کہ خود اہل بیت کے گھر، یعنی امام حسن و حسین کے بعد جو اہل بیت کے افراد تھے خود ان کے درمیان اختلاف تھا. یعنی حضرت زید کا واقعہ دیکھیں، پھر امام جعفر صادق کے بعد ایک حضرت اسماعیل کے متعلق اور دیگر جو جتنے بھی دعوے ہیں، اور خود جب یعنی آپ دیکھیں یہ اگر اتنا واضح اور صریح ہے، یہ میں اس کے نہ ہونے پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور یہ واقعات پیش کی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر اس کو دلیل بنا کر کہ اگر اتنا واضح صریح تھا، یہ بھی مان لیا کہ وہ رسول خدا کے بعد بہت اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا، چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد تو بالکل ساری چیزیں آپ نے کہا تدوین ہو گئی، تسلیم کر لیا، تدوین ہو گئی. امام حسن کے دور میں ہوئی قبول کر لیا، امام حسین کے دور میں قبول کر لیا، امام زین العابدین کے دور میں قبول کر لیا. اب کیا مشکل ہے کہ امام زین العابدین سے لے کر آخری امام یعنی آپ کے امام مہدی تک جو ہے وہ ہم اس اختلاف کو پاتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے بھائی آگے بڑھتے ہیں جنازے کو، تو آ کے ان کی ابا کو کھینچتے ہیں کہ نہیں امام کا جنازہ امام ہی پڑھا تھا. اس اختلاف کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہ ایسا تھا، واضح تھا، صریح تھا، تو یہ اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا، خود اہل بیت کے گھر میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. اولاً یہ ہے کہ کوئی اختلاف امامت پہ نہ اہل بیت کے گھر میں ہے نہ اہل بیت کے دشمنوں کے گھر میں ہے. یہ زیادہ اہم ہے کہ یہ شخص امام ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اتنا واضح تھا، اتنا بین تھا کہ دشمنوں کو بھی کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ امام یہ ہے یا یہ ہے. رسول خدا کی جانب سے، یعنی اس کڑی میں سے، اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت میں سے کون امام ہے؟ صحیح ہے. اب اس کا عقیدہ کیا ہے اچھا اس سے ہمیں کام نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، ائمہ اہل بیت میں سے کون امام ہے، صحیح، اس پہ کسی کو سب سے زیادہ شک دشمن کو ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے نا، باہر والے کو ہونا چاہیے تھا. دشمن کو شک ہونا چاہیے تھا. کبھی بھی کسی دشمن کو بھی شک نہیں ہوا ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے کون امام برحق ہے. اس کی دلیل؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ نہیں ہوا. نہیں ہونے کی تو دلیل نہیں، نہ ہونے کی دلیل ہے. دیتا ہوں اس کو تو ہضم کر لینا. اگر ایسا ہوا ہو تو قبول کر لیں گے. یعنی ایک بات ایسا ہے دوست اور دشمن دونوں قبول کر لیں پھر تو اس چیز کو ہم بھی قبول کریں گے. لیکن نہیں، اگر ایسا ہوا ہو، ابھی میں پیش کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں کو بھی کبھی شک بھی نہیں گزرا ہے کہ امام کون ہے ائمہ اہل بیت میں سے اس دور میں کون ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. دشمن کو بھی شک نہیں گزرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بالکل واضح تھا، بین تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. صحیح ہے. اس کو تو مانتے ہیں نا. ہاں، یعنی اگر دوستوں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے دونوں سے یہ طے ہو جائے کہ مثال یہ چیز فلاں ہے تو اس پر کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ابھی میں دشمن کی طرف سے آ رہا ہوں. کبھی بھی میری بھلائی نہیں چاہتا نا. نہیں، میں ابھی دشمن کی طرف سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دشمن یہ نہیں چاہے گا کہ میں ائمہ اہل بیت میں سے ہوں. مثال اگر دشمن ہو میرا اور میرے خون کا پیاسا ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ایسی فضیلت دے جو واقعتاً میرے لیے کوئی فضیلت ہو. نہیں، میں ابھی تھوڑا سا اور طرف آنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک. میں پھر اس کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. ائمہ اہل بیت ہے، ٹھیک، ان میں آپ نے کہا مثلا امام جعفر صادق کے بعد کون امام ہوگا. ہاں، اس میں اختلاف ہے. خود اصحاب کے درمیان میں بھی. ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ دشمن تک کو معلوم تھا کہ یہ امام ہے، کہ امام کون ہے. ٹھیک. اور شک بھی نہیں تھا، یقین کامل تھا. ٹھیک. دشمن کو بھی. دشمن کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ گھر سے پتہ چلتا ہے. گھر والوں کا جب اتفاق ہوتا ہے تو دشمن کو پتہ چلتا ہے نا کون امام. باہر والے کو تب پتہ چلے گا جب گھر سے بات آئے گی باہر. اچھا رہ گیا. آیا یہ جو خلفاء تھے، یہ دشمنان اہل بیت تھے، انہوں نے کوشش کی، یعنی خلفاء جو مامون رشید، عباسی خلفاء کی بات کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کوشش کی کہ اسے مشوش کیا جائے. یقیناً کی. اگر یہ کہیں کہ دشمنوں نے سازش کی اور جو امام نہیں تھا ان کو امام بنانے کی یا امام کے تعارف کرانے کی یا کسی کو ورغلانے کی یا کسی کو آگے کرنے کی کوشش دشمنوں نے کی یا نہیں کی، یقیناً کی. اس سے تو اس کے برحق ہونے کا نہ ہونے کا کوئی وہ نہیں تعلق ہے. بالکل، کیونکہ ان تمام ادوار میں ان کے قاتلین بھی وہی ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک.
انہوں نے کوشش کی، بالکل بالکل کی. اس سے امامت کا نظام سست ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. صحیح. یہاں گھر میں سب کو معلوم تھا، بالکل معلوم تھا. اس کی وجہ سے نہ فقط یہ بات گھر تک بلکہ دشمنوں تک بھی مسلمات میں سے تھا کہ یہ امام ہوگا، یہ امام ہے. اس اہل وقت بیت کا. اہل بیت کا، ائمہ اہل بیت میں سے اس وقت کون امام ہے، یہ بالکل مسلمات میں سے تھا. ٹھیک. اس لیے کہ تمام ان جابر خلفاء نے، جو بنو عباس کے اور بنی عباس کے، ہارون رشید، انہوں نے ائمہ کو جو قید کیا، شہید کیا، صرف جو امام ہے اسے شہید کیا، جو امام ہے اسے قید کیا، کسی دوسرے کو نہیں کیا. شبہے میں 4 لوگ اہل بیت کے نہیں پکڑے کہ یہ بھی امام ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا جن کو پروموٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ان کو کوشش کرتے تھے حکومت کے اسے امام وہ کرے، یہ گھر میں اختلاف نہیں تھا. یعنی یہ ایک ایسی بدی ہی چیز جو دشمنوں میں اور دوستوں میں دونوں میں واضح تھی. واضح تھی، اس سے زیادہ اور واضح نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، اتنی واضح تھی کہ کبھی کسی اور کو تشدد کا اس عنوان سے کہ یہ امام ہے سامنا نہیں ہوا ہے. صرف ائمہ اہل بیت کو جانا ہے کہ یہ فلاں جان کر، دقیق جان کر انہیں زندان دیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا. یہ بات ایک دلیل یہ ہے. ٹھیک. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ گھر میں اختلاف نہیں تھا، گھر میں کوئی اختلاف ہمیں نہیں تھا. روایت تو ملتی ہے، نہیں اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں، آپ نے میری بات پہ پھر توجہ نہیں کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدیہات میں سے، یہ جو خلفائے جور ہیں جو عباسی، ائمہ کو شہید کر رہے ہیں، عباسی، اموی، ہارون رشید، ان کی طرف سے آیا. کسی کو پلان کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ یقیناً کی گئی. کی گئی. یہ جو روایت ہے یہ وہ کوششیں ہیں. صحیح ہے. اسے پذیرائی ملی ہے اہل بیت کے اندر؟ نہیں، نہیں، وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اسے پذیرائی ملی ہے دشمنان اہل بیت کے اندر؟ نہیں. صحیح. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ ٹھیک. پھر جو ائمہ اہل بیت ہیں، جن 12 اماموں پہ ہمارا عقیدہ ہے، ان ائمہ اہل بیت کو، ہر امام کو ہر دور میں سب سے برتر، افضل، افقہ پوری امت نے مانا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے حتی اہل بیت کے اندر سے. پھر وجہ اختلاف کیا ہے؟ کہاں وجہ؟ اختلاف ہے ہی نہیں. نہیں، آپ اس کو تو بالکل اس کا قطعاً انکار نہیں کریں گے کہ ائمہ کے اولاد میں سے، یعنی آپ کے جو ائمہ اثنا عشر ہیں اس کے اولاد میں سے بعض افراد ایسے تھے. ہم نے کہا پلانٹ ہوئے، اچھا، اولاد بھی پلانٹ ہوئی. ہاں، ان کو لالچ دی گئی، کہا گیا تو اولاد انبیاء میں بھی وہ نکلتے ہیں، اس میں تو کوئی نہیں. ہم اس عصمت اولاد، عصمت اہل بیت کے یا ابناء اہل بیت کے قائل تو نہیں ہے نا. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز واضح تھی، روشن تھی دشمنوں کو درمیان بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی خریدا گیا. ہوئی، یہ پلانٹ کیا گیا، کوشش کی گئی، لیکن وہ کوئی کوشش کسی بھی حد تک ثمر آور ہوئی نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے کوئی اہل بیت کے گھرانے میں اختلاف ہوا نہیں ہوا. ان افراد کا ہی اختلاف رہا. وہ تو پلانٹ تو ہوئے، کوشش کی. اچھا، یا جھوٹ بھی منسوب ہوا کہ فلان میں اختلاف ہے. ہاں، ایسا بھی ہوا ہے بعض اوقات. آج بھی دیکھیے، اگر میری فیملی ہے، اس کے جو خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں کہ ان بھائیوں میں اختلاف ہے. کوئی مسئلہ ہو ان کے درمیان، نہیں ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ ان 2 بھائیوں میں بڑا اختلاف ہے. شخص چاہتا ہے کہ یہ 2 بھائی لڑیں آپس میں. ہاں، نہیں، نہ لڑے بھی نہیں ہیں، ہم لوگ یکجان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خبر باہر کیا جاتی ہے؟ خبر نیوز یہ بنتی ہے ان میں اختلاف ہے. حالانکہ ہم تو شکر ہو. ہاں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب معصوم ہیں؟ نہیں، معصوم سب نہیں ہیں. ہم اولاد ائمہ ہونے پر کوئی برتری نہیں دیتے. ہم اولاد ائمہ میں سے ائمہ اہل بیت کو برتری دیتے ہیں، عصمت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ منسوب من اللہ ہے کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ساری کہانی ہوگا اس کا، اسی کی جو ہے. اچھا، اس میں کوئی اختلاف ہوا ہے کسی زمانے میں 2 ائمہ برابر کے رہے ہوں، یا دشمن نے دونوں کو پکڑا ہو، یا شیعوں کو مشکل ہوئی ہو؟ نہیں، یہ تو کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. صحیح.
اب اس میں سے ایک واقفیہ نکل آئے، اسماعیلیہ نکل گئے، کچھ منحرف ہو گئے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا ہم اگر کہتے ہیں کہ امامت امیر المؤمنین کو لوگوں نے نہیں مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام نہیں ہے. نہیں بھائی، ان کی امامت پر اعتراض یہی ہے، ان کی امامت پر نص ہے. اگر کوئی مانے نہ مانے، ماننا نہ ماننے سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پتہ سب کو تھا کہ امام کون ہے، اس لیے اہل بیت میں سے جس کے خلاف سب و شتم کیا گیا، جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، دشمن بھی اس پہ متفق رہا، اور جس پہ انگلی اٹھائی وہ علی ابن ابی طالب ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے جتنے بھی افراد ہیں، کسی کو زہر دیا گیا ہے اور اسی کو قتل کر دیا. وہی کہہ رہے ہیں ائمہ کو، یعنی طبعی موت ہمیں نہیں ملتی. تمام ائمہ شہید ہوئے. بہت سے ائمہ کو بنی عباس نے قید اور بند اور صعوبتیں جو سب کچھ ہے وہ باقیوں کو کیوں نہیں یعنی ہوئی؟ یہ دلیل ہے کہ پتہ تھا سب کو. ٹھیک ہے نا. اگر پتہ نہ ہو، دیکھیں استعمال ابھی بھی یہ حکمران کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ ہیں یا میں ہوں. مثال یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورہ قرآن مجید میں ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی قوم میں سے اسی کے پیچھے تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کون ہے، اس لیے اتنے بچوں کو مارا. ہاں. ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ کو ہی نہیں مارا. یہ تو خدا کا ایک خدا کا معجزہ ہے. تھا. ہاں، مکر و لیکن مکر اس کی اللہ. یہ فکر تھی کہ اگر کوئی ہے تو میں، پتہ نہیں تھا اس کو، شخص پتہ اگر نہیں تھا. پتہ ہوتا تو پتہ ہوتا تو صرف اس کو مارتا. ادھر عباسی خلفاء کو پتہ تھا. شخص پتہ تھا، اس لیے صرف ان پر ٹارچر ہوتا تھا، ان کو شہید کیا جاتا تھا، انہیں زندان کیا جاتا تھا. صحیح. اس کے مقابلے میں دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر گھر کا اختلاف ہو اور یہ دو امام ہوں تو استعمار کیا کرتا ہے؟ دونوں کو پکڑ لیتا ہے کہ پتہ نہیں ان میں سے کون. دونوں خطرناک ہوں گے. دونوں خطرناک ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا. دونوں کو مار دو. دونوں کو مارو. جیسے فرعون نے کیا، 10 کو پکڑ کے 10 کو مار دیتا. 1000 کو مارا. ہاں، 1000 کو مارا، کیونکہ پتہ نہیں چلا، 1000 کو مارا. یہاں بہت آشکار ہے، بین ہے. ٹھیک ہے. یہ دشمنوں کی طرف سے. یعنی اس کے لیے ہم روایت کی طرف اگر نہ بھی جائیں، صرف تاریخ کو دیکھیں کہ قتل کون ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. نہیں، آپ کو تاریخ میں بھی جانا پڑے گا، روایت میں بھی جانا پڑے گا، سب میں جائیں. یہ تو ہم آپ کو صرف ایک جھلک دکھا رہے ہیں. نہیں، ایک ٹارچ دے رہے ہیں. اس ٹارچ کے ذریعے آپ جب دیکھیں گے تو پھر واضح ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پروپیگنڈا کھلتا چلا جائے گا کہ اس پروپیگنڈے کی یا ان اشکالات کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے یا اس کو بیان کیا جائے. جواب اصلاً کو نہیں اتنا واضح. پھر جو ائمہ اہل بیت ہیں، دشمن کو معلوم ہے، متفق ہے، امت متفق ہے. ہاں، یہ تو ہم دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ تک سب نے کہا کہ جو امام رضا کے متعلق انہوں نے کہا یہ اہل البیت کے امام تھے اور یہ امامت کے مدعی تھے. یعنی وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم، یعنی یہ تو اتفاقی چیز ہے. نہیں، اس سے اگلی بات کر رہا ہوں میں. اہل بیت میں سے ہر زمانے میں کون سا فرد ایسا تھا جو امامت کے قائل نہیں ہے؟ امامت کی بات نہیں کر رہا. لیکن امام کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، افقہ ہوتا ہے سب سے، وہ جو ساری فضیلت پورے ادوار میں آپ لے لیں. امام علی سے لے لیں. وہاں صحابہ میں تھوڑے سے پھر بھی اختلاف ہے، وہ بھی سیاسی اختلاف ہے، دیگر جو افضل کون ہے فلان ہے. باقی پورا لے لیں. ٹھیک ہے. یہ امامت کی بحث کو چھوڑ کے لے لیں. پوچھیں اس زمانے میں سب سے زیادہ افقہ کون ہے؟ سب سے زیادہ عادل کون ہے؟ سب سے زیادہ ولی خدا کون ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سارا نام کس کا آئے گا؟ اہل بیت کے ائمہ اہل بیت کے نام آئیں گے. کوئی اختلاف آئے گا؟ تاکہ ائمہ اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے سلسلے سند کے بیان کسی مجنون پر اس کو پڑھا جائے، سلسلۃ الذہب کو، تو مجنون جو ہے وہ اختلاف ہے. کوئی اختلاف بین ہے، روز روشن کی طرح بین ہے. یہ نا، یہ جو سلسلہ ذہب ہے، سلسلہ ذہب کو اگر آپ سمجھیں، سلسلہ ذہب کا مطلب کیا ہے کہ نریشن کی وہ چین جس میں اس سے بہتر کوئی بندہ نہ ہو. یہ بھی اسی کی دلیل بن رہی ہے. دلیل ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پورے اس میں کون ہے؟ ائمہ اہل بیت. ہاں، سلسلہ ذہب جو ہے یہ خود دلیل ہے کہ یعنی اگر ہوتا، مثال کے طور پر اگر اسماعیل ہوتا، جیسا کہ تصور ہے، تو اس میں سلسلہ ذہب میں اسماعیل بھی ہوتا. حضرت زید کے بارے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے، اختلاف ہوتا. میں کہتا ہوں نہ ہوتا. یہاں کہتے پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے. کسی ایک کو 12 میں سے کسی ایک کو شامل کر دیتے. نہیں، وہی کہتے ہیں نا کہ ادھر موقف عالم اسلام کا موقف یہاں واضح نہیں ہے. ہاں، کہ سلسلے ذہب میں ہیں اور یہ اختلاف، یعنی جو اشکال ہم آج کر رہے ہیں خود کو ایک یعنی معترض کے ہونے کی حیثیت سے، کل وہ کرتے.
جنہوں نے سلسلہ ذہب کو بیان کیا ہے، ان کے درمیان بھی اتفاقی چیز تھی. دیکھیں اصل آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بین نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بین اور کوئی چیز تھی ہی نہیں. ٹھیک، وہ بھی دیکھیں ایک ایسی چیز کا بیان اور ایسی چیز پہ عقیدہ جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. صحیح. یہ سلسلہ ذہب ہاں بالکل آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. ویسی اگر آپ پوچھیں نا تو آپ کہیں گے نہیں جی فقہ تو اس سے لینی ہے کیونکہ اس کی فقہ زیادہ بہتر ہے، بالکل عقیدہ اس سے لینا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں آپ رکھتے ہی نہیں ہیں. نہیں رکھتے بالکل، ائمہ اہل بیت کو بالکل نہیں رکھتے. نہیں رکھتے بالکل. ٹھیک، لیکن احترام، اعتقاد پوری امت کا، حقانیت، جو حقانیت ہے، اعتقاد ان کی عظمت کا ہاں ہے نا، اتنا واضح تھا صحیح. کہ عقیدہ نہ ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں ہے تو یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ان نہیں. کا عقیدہ کچھ بھی ہو یہ الگ چیز. ہاں صحیح ہے. تو یہ ایک بدیہی چیز تھی. آخری سوال اسی سلسلے کا میں یہ کروں گا کہ اگر اس عقیدے کو ہم ایسا ہی مان لیتے ہیں رسول خدا کے بعد 12 ائمہ کو، اور ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ کچھ افراد کو اور ایک اکثریت کو غلط فہمی لگ گئی اور یہ ہے بھی منصوص من اللہ، من جانب اللہ، اس سے ہٹنا انحراف ہے. اگر میں اس کو اور سخت الفاظ میں بیان کروں تو کفر ہے. یعنی نصوص کا انکار، تو یعنی کوئی بھی مسلمان اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتا کہ ایک شخص نصوص کا انکار بھی کرے اور وہ مسلمان رہے. تو کیا اس سے امت کے ایک بڑے گروہ جو اس نظریے کو نہیں رکھتا، اور آپ یہ بھی تو سب جانتے ہیں کہ اکثریت شیعوں کی نہیں ہے، تو کیا ان کی تکفیر لازم نہیں آتی جو اس عقیدہ امامت کو ایسے نہیں مانتے جیسے آپ مانتے ہیں؟ نہیں، ہم اس پہ تکفیر نہیں کرتے اور اسے تکفیر لازم نہیں آتی ہے. لازم کیوں نہیں آتی اس کی آپ وجہ بیان کرتے ہیں. بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے، صحیح، نص ہے، اور میں یہ قرآن نہیں مانتا ہوں، تو اس کی سب تکفیر کرتے ہیں. کوئی قرآن کو جھٹلائے وہ تو کافر ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ یہ سننی نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو امامت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہہ کے نہیں کرتے کہ یہ مسلمہ ایک قرآنی حقیقت ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. صحیح، وہ وہی کہتے ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ثابت نہیں. صحیح. اب یہیں پر میں ایک سوال کرتا ہوں. آپ اس منصب امامت کو منصب نبوت کی طرح منصوص مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کا ہمارے نزدیک نبی ہونا ثابت نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو بھی یہ چھوٹ دیں گے؟ نہیں، اس کو کیوں نہیں دیں گے جبکہ دونوں موقف جو ہے وہ منصوص ہے؟ نہیں، منصوص نہیں ہوتا، مسلم ہوتا ہے. دیکھیں منصوص آپ کے ہاں اور ہو سکتا ہے، میرے ہاں نص، میرے نزدیک نص اور ہو سکتی ہے، آپ کے نص اور ہو سکتی ہے. ایک نص پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے نزدیک تو امامت ضروریات دین میں سے ہے، ضرورت مذہب میں سے ہے، ضرورت دین میں سے نہیں. فرق ہے. آپ بغیر امامت کے قائل ہوئے ہوئے شیعہ نہیں ہو سکتے، مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے، اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. نبوت ضروریات دین میں سے ہے، ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے. اس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اس اتفاق سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ ملت سے یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ آپ کے فقہا بالخصوص سید سستانی اور سید علی خامنہئی کی ہم نے فتاویٰ کو پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نہ فقط ہمارے بھائی ہیں بلکہ ہماری جان ہے. اور اسی طرح ہم نے بعض روایت بھی پڑھی ہیں آپ کی کتابوں میں کہ علل الشرائع وغیرہ میں یہ پائی جاتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ مستضعفین جو ہیں ان پر خدا قیامت کے دن رحمت کرے گا اور دیگر چیزیں. تو ہمیں اس سوال پہ سودا ہے اگر یہ اتنا واضح اور روشن ہے اور قرآن مجید میں نصوص ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر کیوں لازم نہیں آتا؟ ہمارے لیے واضح ہے، صحیح، لیکن کسی کے لیے واضح اگر کسی کے لیے واضح نہیں ہوا. ایک دفعہ ہے ایک چیز تمام مسلمانوں پہ واضح ہے، صحیح، اس کا کوئی انکار کرے گا وہ خارج ہے. خارج ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی واضح نہ ہونے کی وجہ سے صحیح انکار کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اس اللہ میں بھی پر کوئی ہے. کیٹیگریز ہیں کچھ افراد کی کہ یہ ہاں، مستضعف ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں مستضعف ہے. ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا تفصیل سے بیان کریں کیونکہ یہ اشکال جو ہے ایک بہت ہی اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں شیعہ ایک منصوص من اللہ کو وہ کر رہے ہیں اور اس کے انکاری کو ابھی انہوں نے تقیہ کا لبادہ اوڑھا ہے اور مسلمانوں کی تکفیر نہیں کر رہے، لیکن سب سے بڑے تکفیری ہیں اور یہ ہیں. ابھی ان کے فقہا بھی تکفیر کر رہے ہیں. تو اس کو آپ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو تھوڑا مزید واضح کر دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے شبہ. اب دیکھیے ہم تکفیر نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آئندہ تکفیر کریں گے. وہ بھی کون جو ابھی تکفیر کر رہے ہیں.
جو ہماری تکفیر کر رہے ہیں. صرف ہماری نہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا جو سامنے والا ہے چاہے وہ شیعہ نہیں ہے، مثال بریلوی ہے، تو اس کو کہتا ہے اللہ سے تکفیر کرتا ہے. ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے، لیکن وہ صرف تکفیر میں یعنی ہم ایک منفرد نہیں ہے، یعنی شیعہ مسلک ایک منفرد نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اس پر ہم الگ سے آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا مزید واضح کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فقط تقیہ ہے، یہ شیعوں کا تو یہ تقیہ ہے، اس کو جو چھپاتے ہیں اگر اس حقائق کو بیان نہیں کرتے. ہمیں ادھر تقیہ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، نہیں کسی بھی وقت. صحیح، ہمیں اس مورد میں ہمارا اس مورد میں ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں کوئی تقیہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا موقف واضح ہے. صحیح، جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہے. صحیح، جو ضروریات مذہب کا انکار کرے گا وہ مذہب سے خارج ہمارے ہے. مذہب سے خارج ہے، یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہمارا موقف ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تقیہ نہیں ہوتا، موقف میں تو تقیہ نہیں ہوتا. اب اس موقف کو جب امپلیمنٹ کر رہا ہوں وہاں ہو سکتا ہے میں تقیہ کروں، جب جہاں بیان کروں تو وہاں ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہمارا موقف ہی یہی ہے. صحیح، جو ضروریات مذہب ہیں وہ بھی معلوم ہے. ضرورت دین کا مطلب یہ جسے سارے مسلمان مانتے ہوں. امامت کو سارے مسلمان نہیں مانتے. جسے سارے مسلمان مانتے ہوں اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے. مثلا روزہ ہے، نماز ہے، نبوت ہے، ختم نبوت ہے، توحید ہے، قرآن ہے، توحید ہے. یہ نہ مانے اور کہے میں مسلمان ہوں، وہ خارج ہے، یہ خارج ہے. یہ کوئی گالی نہیں ہے، بس یہ ہمارے اس سے دائرے سے خارج ہے. صحیح ہے، نہیں وہ خود نہیں مان رہا نا. ہاں وہ دیکھیے ایک جو مسلمات نہیں ہیں، ضروریات نہیں ہیں، صحیح، وہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ مستضعف ہے، اس کا اپنی سمجھ ایسی ہے، اس کو دلیل ایسی ملی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ ہر درمی کی وجہ سے، جس مرضی کی وجہ سے ایک پورا گروہ ہے جو ایک طرح اس کا طرز فکر ہے، اور اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ جو ہر درم ہیں اوپر ان کے لیے مشکلات ہیں، جو نیچے ہیں یعنی یہ عقل کے مطابق ان سے وہی ہوگا حساب کتاب، کیونکہ انہیں معلوم ہے جو ان کے عقل ہے ان کے مطابق خدا ان سے حساب لے گا جتنا معلوم تھا. اچھا ہم ضروریات مذہب کسے کہتے ہیں؟ ہم شرط ایمان امامت کو قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شرط اسلام قرار نہیں دیتے. صحیح، یہ تقسیم ہے واضح. ہاں اس کو ناظرین آپ بھی یعنی اس کو تھوڑا تدبر کریں کہ یعنی شرط ایمان اور شرط اسلام یہ شیعہ کے دو تقسیمیں ہیں، بلکہ غالباً اس تقسیم کو قرآن نے بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ رسول یہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ایمان تو ابھی ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اسلام لائے. یعنی اس میں تو تقسیم ہے، قرآنی حقیقت، یہ قرآنی تقسیم ہے. آپ نے جب آپ نے کہا شیعہ میں خاموش رہا، یہ ہماری تقسیم نہیں ہے، ہاں یہ قرآنی تقسیم ہے. اور شرط اسلام اور ہے، شرط ایمان اور ہے. ٹھیک ہے نا. شرط اسلام میں امامت ہے نہیں ہے، شرط ایمان میں امامت ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہے کہ تقیہ ہم تو ہر اذان میں اعلان کرتے ہیں. صحیح، ہاں تقیہ کرنا ہوتا تو اس کو چھپا، اس کو بھی چھپا لیں. یہ کہاں چھپایا ہم نے کہ ہم شرط ایمان ہے اس کا ہم ہر تقیہ کی طرح ہم تو ہر لاؤڈ اسپیکر پہ ہر اذان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شرط اسلام نہیں، ہم اسلام سے خارج نہیں کرتے، اسلام میں ہیں. ٹھیک. اب رہ گیا کہ جس میں شرط ایمان نہیں ہے وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، مسلمان کا بھائی ہے. بلکہ اس پر اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں، میں نے بعض روایت پڑھی ہیں اصول کافی اور دیگر کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کو جنت بھیج سکتا ہے، یعنی مستضعفین کو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے چاہے تو اس گروہ کو، یعنی جو مستضعف تھا جن تک بات نہیں پہنچی، جیسا کہ آپ نے کہا ان کے نزدیک چیز واضح نہیں ہے، اللہ چاہے تو وہ جنتی ہو سکتے ہیں. ہاں وہ جنتی ہیں، مستضعف جنتی ہیں. اس کو آپ مزید اگر آپ روشن کرنا چاہیں کہ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ مثال نعوذ باللہ ایسا تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ جو اہل سنت ہے جو امامت کو نہیں مانتے، بعض تکفیری ہے یعنی کندے، یہ سب ان کے نزدیک جہنمی ہیں. تو اس کو آپ واضح کر دیں کہ ہر مسلمان ہمارے نزدیک بالکل ایسا نہیں، ایمان سے خارج ہونے کا مطلب یعنی ضروریت مذہب سے انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے. اللہ ان کو اس کو اگر آپ تھوڑا مزید واضح کریں تو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر شیعہ جنتی ہے، ٹھیک ہے نا. اصل عمل ہے نا. اگر آپ متقی ہیں تو جنتی ہیں. اگر آپ شیعوں میں رہ کر عصیان کریں گے، معصیت کریں گے تو آپ جنتی خدا کی نافرمانی کریں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے، آپ تارک صلاۃ ہوں گے، باقی کریں گے. آپ کہیں میں ہوں شیعہ، تو شیعہ ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. اس ٹائٹل سے کوئی جنت میں ٹائٹل سے نہیں جاتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ ٹائٹل پہ ہو رہے ہوتے تو پھر کہتے ہیں جو یہ ٹائٹل صرف ان کو ہے.
صرف اہل سنت ہونے سے کوئی جہنم نہیں جاتا ہے. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. ٹائٹل ایک اور ہے ہمارے پاس. اچھا تیسرا بھی ہے. ہے جہنم اور جنت کا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ فاروق ہمارے پاس ہے. اچھا جو تفریق کرتا ہے. ہاں جنت جہنم کا. قسیم النار والجنہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی محب اہل بیت ہے جنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے ناصبی ہے جہنمی ہے. یہ تو تمام مسلمانوں کا تمام مسلمان. تمام مسلمان اسلام, ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں. اسلام ہے. علامہ شوکانی نے فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ علی سے بغض جو ہے وہ نفاق ہے, اور نفاق کفر ہے. ناسبی کیونکہ اس سے بھی بڑا ہے تو لہذا ناسبی کافر ہے. یہ تو یعنی حدیث ہے. ہاں حدیث ہے. یہ تو آپ علماء کہہ رہے ہیں حدیث ہے. حدیث ہے. متفق علیہ. ہاں متفق علیہ احادیث ہے. اگر آپ کو جنت جہنم تقسیم کرنا تو وہی ہے. ہاں بالکل. ہاں ٹھیک ہے نا, کہ یہ دیکھیں یہ عمل نہیں ہے. قسیم النار والجنہ اگر اہل سنت کتب میں نہ بھی ہو تو یہ مومن اور منافق کی پہچان یہ خود جو ہے یہی قسم النار والجنہ اور کیا ہے, یہی ہے. بالکل. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا یہ عقیدہ ہے, یہ عمل نہیں ہے. صحیح. ہاں اس عقیدے کی وجہ سے. ہاں یہ عقیدے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم چلے گئے, اس عقیدے کی وجہ سے لوگ جنت چلے گئے. صحیح. یعنی یہ عقید ناصبی جہنم جائے گا, اس کا پھر عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح شیعوں کے گروہ جو غالی ہے, جو علی علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے یا دیگر, وہ بھی ایسے ہی سے بدتر ہے. وہ بھی جہنمی. صحیح. ہاں ٹھیک ہے. صحیح. جو محب ہے درمیانہ ہے. محب ہے عقیدے کے لحاظ سے یہ جنتی ہے. ٹھیک. عمل کے لحاظ سے اب اس کے بعد عمل اس کا تعین کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر حب اہل بیت کا ہونا ضروری ہے. حب اہل بیت یہ بھی متفق ہے کہ اگر حب اہل بیت نہیں ہے تو جنت کی بو نہیں آئے گی. وہ بے شک شہید ہوا ہو فلان, وہ سب روایتیں ہیں اور متفق علیہ ہے. تو ہمارا جو جنت جہنم کے بارے میں موقف ہے وہ متفق علیہ موقف ہے. یعنی یہ بہت اہم ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ اس میں کوئی تقسیم یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں ہو اور شیعہ ہو سنی ہو. یعنی ہمارا عقیدہ الگ ہو اور باقیوں کا عقیدہ الگ ہو. سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے, اگرچہ ان کی زبان پہ نہ آتا ہو. صحیح. یہ تو خیر ایک اختلافی چیز ہے. نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں. کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا, اس پہ سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے. بالکل. اس عقیدے کا شیعہ اظہار کرتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے. اس طبقے باقی اظہار نہیں کرتے, لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے. لیکن ایک گروہ ہے محبان اہل بیت کا جو اہل سنت ہے وہ اظہار کرتے ہیں اس کا. نہیں وہی میں عموم کی بات کر رہا ہوں. عموم اکثریت کی یا عموم کی. ہاں عموم کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً یہ اظہار نہیں ہوتا ہے, لیکن عقیدہ اجماعاً سب کا ہے. بالکل. عام انسانوں کو لگتا ہے یہ شیعہ عقیدہ ہے. صحیح. جو عام پبلک ہے, لیکن جب ان پر اعتراض ہوتا ہے نا تو خود بھی کہتے ہیں ہم تو جی اہل بیت کو مانتے ہیں اور ہم تو ان کے بغیر کسی کو مومن نہیں سمجھتے, اور یہ تو طے شدہ بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو بہت شکریہ. سلامت کہ 5 سوالات تھے میرے اور ان 5 کا جواب آپ نے نہایت ہی شائستگی کے ساتھ, اور میں نے کہیں پر تلخی کی تو پھر بھی آپ نے, اگر میں یہ جو سوالات تھے یہ سب میرے نہیں ہیں, میرے دوستان کے ہیں اور جو آپ کو سنتے ہیں ان کے بھی ہیں, اور جو بالخصوص شیعہ مسلک پر اعتراضات اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر, مشہور شخصیات جن کا ہم نے نام نہیں لیا, نام لیے بغیر ہی ان کے جوابات عرض کر دیے. تو بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین یہ 5 سوالات تھے جو میں نے قبلہ کی خدمت میں رکھے. اگر کچھ مزید سوالات ہوں تو اسی چینل کے نیچے کمنٹ میں آپ لکھ دیجئے.